اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 41 احکام الراء، وہ راء جو مفخم یا مرقق دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ راء ان 3 حروف میں سے ایک ہے جن کو کچھ حالتوں میں مفخم اور کچھ میں مرقق پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف راء ایک ایسا حرف ہے جس کو کچھ صورتوں میں دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، یعنی ایک ہی راء کو مفخم بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مرقق بھی، اور دونوں طرح جائز ہے۔ اس کی قرآن میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جب راء ساکنہ ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے بعد والا حرف استعلا ہو اور اس پر کسرہ ہو، تو یہ راء دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ یہ شرائط ایک دفعہ غور سے سنیے، پھر جو ہم نے اس سے پہلے شرائط پڑھی ہیں ان سے بھی کمپیئر کیجیے۔ جب راء ساکنہ ہو، پہلی شرط، اس سے پہلے کسرہ ہو، دوسری شرط، اور اس کے بعد والا حرف استعلا ہو، تیسری شرط، اور وہ حرف استعلا جو ہو اس پر کسرہ ہو، چوتھی شرط۔ جب اس طرح سے راء آئے تو اس کو دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ اس کی صرف ایک ہی مثال قرآن میں موجود ہے، یعنی ایسا صرف ایک ہی لفظ قرآن میں موجود ہے جس پہ یہ تمام شرائط پہ پورا اترتا ہے جو لفظ، اور وہ ہے فرقن۔ فرقن، اس لفظ کو وصلاً دیکھیے، فرقن، راء ساکنہ ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، اس کے بعد والا حرف استعلا ہے یعنی کہ قاف، جس پر کہ کسرہ ہے، لیکن ایسا صرف حالت وصل میں ہے۔ حالت وقف میں کیا ہوگا کہ قاف ساکنہ ہو جائے گا، اور اس صورت میں ہم اس کو مفخم ہی پڑھیں گے، کیونکہ ہم تفخیم کی شرائط میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر راء ساکنہ ہو، اس سے پہلے کسرہ ہو، اس کے بعد والا حرف استعلا ہو جس پر کسرہ نہ ہو، تو جب ہم وقف کریں گے تو اس پہ کسرہ نہیں رہے گا بلکہ یہ ساکنہ ہو جائے گا۔ لہٰذا وقف کی صورت میں ہم راء کو تفخیم کے ساتھ ہی پڑھیں گے، یعنی کہ فرق، لیکن وصلاً اس کو فرقن اور فرقن دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ یہ لفظ سورۃ الشعراء آیت نمبر 63 میں موجود ہے۔ چنانچہ وہ راء جو تفخیم اور ترقیق دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کی جو پہلی حالت ہے وہ صرف قرآن میں ایک ہی لفظ میں پائی جاتی ہے۔ دوسری حالت، جبکہ وہی راء تفخیم اور ترقیق دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہو، دوسری حالت یہ ہے کہ راء ساکنہ ہو، اس سے پہلے بھی ساکنہ ہو، جو کہ حروف استعلا میں سے ہو، اور اس سے پہلے کسرہ ہو۔ راء ساکنہ، پہلی شرط، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکنہ، دوسری شرط، جو کہ حروف استعلا میں سے ہو، تیسری شرط، اور اس سے پہلے بھی کسرہ ہو، چوتھی شرط۔ جب یہ چاروں شرائط پوری ہوتی ہوں تو اس صورت میں بھی راء کو دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، یعنی کہ مفخم اور مرقق۔ ایسا صرف حالت وقف میں ہی ممکن ہوگا، کیونکہ 2 ساکنہ حروف صرف وقف میں ہی ساتھ ہوتے ہیں، یعنی راء ساکنہ، اس سے پہلے بھی ساکنہ، تو ایسا جب ہی ہوگا جب ہم وقف کر رہے ہوں گے۔ اس کی بھی صرف 2 مثالیں ہی قرآن میں ہیں، یعنی صرف 2 الفاظ ایسے ہیں قرآن میں جن میں یہ شرائط پوری ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے راء کو مفخم اور مرقق دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ پہلی مثال سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 اور 99 میں ہے۔ یہ لفظ ہے مصر، مصر، یعنی راء یہاں پر فتح کے ساتھ ہے اصل لفظ تو، لیکن جب ہم یہاں وقف کر رہے ہوں گے اس صورت میں کیا بن جائے گا؟ مصر، مصر۔ یہاں پر راء ساکنہ ہے حالت وقف میں، اس سے پہلے بھی ایک ساکنہ حرف ہے جو کہ حرف استعلا ہے، اور اس سے پہلے کسرہ ہے۔ اس صورت میں راء کو مفخم یا مرقق دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، یعنی کہ مصر اور مصر
دونوں طرح سے اس کو پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری جو مثال اسی طرح کی، وہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 12، القطر۔ اب یہاں پر اصل لفظ ہے القطری، لیکن جب ہم یہاں وقف کر رہے ہوں گے تو رو ساکنہ ہو جائے گا۔ وصلاً تو کیا رہے گا، رو مرقق ہی پڑھا جائے گا کیونکہ اس پہ کسرہ ہے۔ تو جب رو پہ خود کسرہ ہو یا جو بھی حرکت ہو، پھر تو ہم اس کو اور کچھ نہیں دیکھتے، ہم رو کو اس کی حرکت کے مطابق تفخیم یا ترقیق دیتے ہیں۔ لیکن جب یہاں ہم وقف کر رہے ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رو ساکنہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے والا حرف بھی ساکنہ ہے جو کہ حرف استعلا ہے، اور اس سے پہلے جو حرف ہے قاف اس پہ کسرہ ہے، لہٰذا اس رو کو بھی تفخیم اور ترقیق دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ تیسری حالت جس میں کہ رو کو مفخم یا مرقق دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، اس کی شرائط ہیں کہ رو ساکنہ ہو وقف کی وجہ سے، رو ساکنہ ہو وقف کی وجہ سے، اصلاً اس پہ کسرہ ہو، یعنی اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو وصل میں پڑھ رہے ہیں تو اس پہ کسرہ ہو، اور ابتداءً یعنی اوریجن، جو اس کی اوریجن ہے اس ورڈ کی، اس لفظ کی جو اوریجن ہے اس میں رو کے بعد یائے متکلم ہو، جس کو کہ پڑھنے کی آسانی کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہو یا ہٹا دیا گیا ہو۔ یعنی اب اس پہ ذرا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ شرائط کیا ہیں۔ رو ساکنہ وقف کی وجہ سے، اصل میں ساکنہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس پہ حرکت ہے، اور وقف کی وجہ سے رو ساکنہ ہو، اصلاً اس پہ کسرہ ہو، یعنی اگر ہم اس کو وصلاً پڑھیں تو اس پر کسرہ ہو، اور ابتداءً یعنی لفظ کی اوریجن جو ہو اس میں رو کے بعد یائے متکلم ہو۔ یائے متکلم یعنی وہ شخص جو بات کر رہا ہو، جو خطاب کر رہا ہو، اس کے لیے جو یا آتی ہے وہ یائے متکلم ہوتی ہے۔ یعنی میں کے لیے جو میں کہوں گی نا، اگر اپنے لیے بات کر رہی ہوں گی تو میں اس کے لیے جب لفظ میں یا آ رہی ہوتی ہے تو اسے اگر پڑھنے کی آسانی کی وجہ سے عربس نے وہاں سے ہٹا دیا ہو تو پھر اس رو کو مفخم یا مرقق دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں یائے متکلم تھی یا نہیں تھی، کیونکہ قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی۔ تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، اس کے قرآن میں 3 الفاظ ہیں، ہم ان 3 الفاظ کو یاد کر لیں۔ جب کبھی وہ 3 الفاظ آئیں قرآن میں تو ہم ان کو، ہمیں کسی کی سنے تلاوہ یا ہم خود پڑھ رہے ہوں تو اگر ہم اسے تفخیم کے ساتھ پڑھ لیں یا ترقیق کے ساتھ پڑھ لیں، دونوں طرح پڑھنا درست ہوگا۔ کسی کو سن کے بھی ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، اور اگر خود بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے تو اسے غلط نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے اسے مفخم پڑھ لیا یا مرقق پڑھ لیا۔ یہ 3 الفاظ کون سے ہیں؟ نمبر 1 والنذری، والنذری اصل لفظ تھا والنذری، یعنی کہ یائے متکلم، رو کے بعد یا ساکنہ تھی جس کو کہ پڑھنے کی آسانی کی وجہ سے اس میں سے حذف کر دیا گیا، اور رو کا کسرہ اس میں یائے متکلم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ فرسٹ پرسن کو۔ اب یہاں اگر ہم عام حالات میں دیکھیں، اگر ہم یہ یائے متکلم کو کنسیڈر نہ کریں تو دیکھیں تو اس رو کو ہمیں مفخم پڑھنا چاہیے، کیونکہ رو ساکنہ ہو جائے گی وقف میں، اور اس سے پہلے ضمہ ہے، تو ہم نے تو یہ شرط پڑھ چکے ہیں تفخیم کی کہ اگر رو ساکنہ سے پہلے ضمہ ہو تو ہم اس کو مفخم پڑھیں گے۔ لیکن اس یائے متکلم کی وجہ سے اس کو مرقق پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی اس کو ہم پڑھیں ونذر یا ہم اس کو پڑھیں ونذر، دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ وصلاً اس کو ہمیشہ مرقق پڑھا جائے گا، اور وقفاً مفخم یا مرقق دونوں جائز ہیں۔ دوسرا لفظ ہے یسری، یسری، یہ سورۃ الفجر میں ہے آیت نمبر 4 میں۔ یہاں پر وصلاً اس کو مرقق ہی پڑھا جائے گا کیونکہ رو پر کسرہ ہے، لہٰذا ہم اس کو مرقق پڑھیں گے، جبکہ وقفاً اس کو مفخم یا مرقق دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ مفخم کیوں؟ کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے فتحہ ہے تو اس کو ہم یسر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مرقق کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یائے متکلم تھی اوریجنلی، لہٰذا اس کو حذف کرنے کی وجہ سے ہم یہاں پر یسری کو بھی یسر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگلا لفظ ہے اسری یا فاسری۔ یہ دونوں الفاظ کئی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔
ان پر بھی یہی رول لگایا جاتا ہے کہ ان کو وصلاً تو مرقق ہی پڑھا جائے گا، جبکہ وقفاً کیونکہ یہاں سے یا متکلم کو حذف کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس رو کو تفخیم اور ترقیق دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ یہ 4 الفاظ یہ ہیں، اور اس سے پہلے جتنے الفاظ آپ کو بتائے گئے ہیں 3 الفاظ اس سے پہلے، ٹوٹل 7 الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لیجئے۔ تو جب کبھی بھی ہم انہیں پڑھیں یا سنیں تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہیں۔ کوئی اگر تفخیم کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو بھی درست ہے، ترقیق کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو بھی درست ہے۔ یہاں الحمدللہ ہمارا رو کا جو حصہ ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد وہ حروف رہ جاتے ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی 3 طرح کے جو حروف ہم نے پڑھے تھے، جو ہمیشہ مفخم پڑھے جاتے ہیں، جو ہمیشہ مرقق پڑھے جاتے ہیں، اور جو کبھی مفخم کبھی مرقق پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس میں سے ہم 2 طرح کے پڑھ چکے ہیں، ایک وہ جو ہمیشہ مفخم پڑھے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھے جاتے ہیں۔ تیسری طرح کے حروف وہ ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ حروف بہت آسان ہیں ہمارے لیے، ہمیں بس ان کے بارے میں اور کچھ نہیں یاد رکھنا، بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ حروف ہمیشہ مرقق پڑھے جائیں گے۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ حروف استعلاء کے علاوہ اور حروف استعال میں سے الف مد، لام الجلالہ اور را، ان 3 حروف کو اگر ہم نکال دیں تو ان کے علاوہ باقی جتنے حروف الاستفال ہیں ان کو ہمیشہ مرقق ہی پڑھا جائے گا، خواہ کچھ بھی ہو، ان کو کبھی ہم مفخم نہیں پڑھیں گے۔ تمام حروف استعلاء اور الف مد، لام من اللفظ الجلالہ اور را، ان تینوں کو نکال کر باقی جتنے حروف الاستفال ہیں ان کو ہمیشہ مرقق ہی پڑھا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی آج پڑھا ہوگا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ لوگ کوشش کریں گی کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنی تلاوہ میں اپلائی کرتے جائیں۔ ان رولز کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر ہفتے جو کچھ ہم پڑھیں وہ اس ہفتے کی تلاوہ میں انکارپوریٹ ہو جائے، اس ہفتے کی تلاوہ میں شامل ہو جائے ہمارے، تاکہ ہر ہفتے جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ جب ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو تو ہم کم از کم جو کچھ ہم سیکھ سکے ہیں اس کو بہترین طور پر اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کی تلاوہ میں شامل کرنے کے قابل ہو سکیں، اور اپنی کوشش کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق بہترین تلاوہ کر سکیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اور آپ سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائیں، آمین۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔